لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال لکھا ہے کہ ہم مردوں کو احتلام ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم احتلام کے بعد جب احتلام ہوتا ہے تو اٹھ کر کے غلاظت جو بھی منی کے ناپاکی نجاست کے حصے ہم اس کو دھو لیتے ہیں اور دھو کر کے پھر ہم سو جاتے ہیں، تو کپڑا بدل کر کے یا پھر اسی کپڑے کو یا کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہی ہو جائے گا۔ تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے بدن کے جو دوسرے کپڑے ہیں کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، یا اگر نجاست دھو لینے کے بعد آپ نیچے کا کپڑا بھی تبدیل کر کے سوتے ہیں تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہوگا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس جواب کو سنیے چونکہ اہم سوال ہے اور ایک بڑی تعداد ہے جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، اس لیے یہ سوال کا جواب خود بھی یاد رکھنی چاہیے اور مسلمانوں کو علم دین سکھانے کی نیت سے اس طرح کے سوالوں کے جوابات کو دوسروں تک شیئر بھی کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بھی علم حاصل ہوتا رہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو اور کپڑے پہننے کی صورت میں وہ نجاست آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، لیکن اگر جسم پر ظاہری کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہو بلکہ وضو اور غسل کی حاجت ہونے کی وجہ سے جسم ناپاک ہو تو ایسی صورت میں چونکہ کپڑوں پر کوئی نجاست اور گندگی نہیں لگی تو جسم کے ناپاک ہونے کی وجہ سے کپڑوں کو ناپاک نہیں کہا جائے گا بلکہ کپڑے پاک ہی رہیں گے۔ نیز ایسی صورت میں جسم کی ناپاکی بھی حکمی ہوگی۔ جی ہاں، جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے کپڑا بدل لیا، کپڑے آپ نے بدل لیے یا کپڑے نہیں بدلے تو اوپر کے کپڑے آپ نے نجاست دھو لیا۔ اصل آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو نجاست جو غلاظت نکلی ہے، جو منی نکلی ہے، اگر آپ نے اس منی کو دھو لیا اور وہ منی آپ کے کپڑے میں اگر لگی تھی تو آپ نے کپڑا چینج کر لیا، یا پھر کپڑے میں لگی ہی نہیں اگر صورت ہو، یہ تو بہت کم صورت ہوگی، لیکن کپڑے میں لگی اور آپ نے کپڑا بدل لیا اور کپڑا بدل کر کے آپ نے اس منی کو دھو لیا۔ اب جب آپ دوسرا کپڑا پہنے اس وقت آپ کے بدن میں کوئی نجاست نہیں لگی تھی، ناپاکی کو کوئی ذرات نہیں تھے، منی کا کوئی حصہ بچا نہیں تھا، تو اب آپ جو کپڑا بدل کے نیچے پہنے وہ کپڑا اور اوپر جو بدن میں کپڑا ہے یہ کپڑا آپ کا ناپاک نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ کپڑا ہرگز ناپاک نہیں ہوگا، چونکہ ناپاکی نجاست لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تک کوئی نجاست کوئی غلاظت نہ لگے تب تک کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ آدمی ناپاک ہے، اس کپڑا پہن لیا تو کپڑا ناپاک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، اگرچہ آدمی ناپاک ہے اور یہ احتلام کی وجہ سے جو ناپاک ہوتا ہے آدمی، غسل فرض ہوتا ہے، پورا بدن ناپاک کہلاتا ہے، تو یہ پورا بدن ناپاک، یہ نجاست، یہ ناپاکی حکمی ہوتی ہے۔ حکمی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کے پورے بدن میں نجاست لگی ہوئی ہے، نہیں ہے، منی کا اخراج ہوا، احتلام ہوا، اس کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا۔ حکمی طور پر پورا بدن اس کا نجس ہے، حقیقی طور پر پورا بدن ان کا، پورے بدن پہ چونکہ نجاست نہیں ہے اس لیے پورا بدن حقیقی طور پر نجس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر ناپاک آدمی کسی بستر میں سوتا ہے تو بستر پاک رہے گا، ناپاک آدمی کپڑا پہنتا ہے وہ پاک رہے گا، ناپاک آدمی کسی سے مصافحہ کرتا ہے سامنے والا پاک رہے گا، ناپاک آدمی اگر پانی پیتا ہے اس کا جوتا پاک ہوگا۔ یعنی یہ ساری باتیں اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو نجاست ناپاکی ہوتی ہے احتلام والی، منی کے خروج والی، یہ نجاست حکمی ہے۔ جو نجاست جہاں پر لگی وہ حصہ تو ناپاک ہوگا، اس حصے کو دھو لینے کے بعد اب وہ حصہ بھی اگر کہیں کپڑے میں لگا تو وہ کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ اصل بات ہے نجاست کی، اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نجاست کو دھو لیے، تو نجاست کو دھو لینے کے بعد اگر آپ کوئی کپڑا پہنتے ہیں تو وہ کپڑا آپ کا ناپاک نہیں ہوگا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام طرح کی شرعی مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔